جو اپنی زندگی کے فیصلے، حکومت کے فیصلے، عدالت کے فیصلے، دکان کے فیصلے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے، اپنے گھر کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے تقدس کی قسم وہ پکے کافر ہیں۔ تو یہ صرف مولویوں کے لیے کلمہ نہیں ہے، اور مولویوں کے لیے تو اللہ نے بڑی قرآن میں بڑا رگڑا لگایا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، زبان سے جھوٹ بول کے حرام کھانے والے۔ ایمان ہو تو سیدنا ابو بکر والا، اور اگر بندہ کافر ہو تو ابو جہل والا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الکتاب بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کے اندر 3 فتوے لگائے، کسی دنیا کے مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ رب العالمین نے فتویٰ لگایا ہے۔ کن بندوں پہ؟ جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے وہ اس نے تو انکار کر دیا، سرے سے مانا نہیں۔ یہ فتویٰ ان پہ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ بات پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے فتویٰ ان پہ، کفر کا، فسق کا، ظالم کا فتویٰ ان پہ لگایا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور فتویٰ میں نہیں لگا رہا، فتویٰ اللہ لگا رہے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھیں پھر بھی کافر ہیں، نماز پڑھیں پھر بھی کافر ہیں، روزہ رکھیں پھر بھی کافر ہیں، جب تک کہ ان کی پوری زندگی کتاب اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ ان کی عدالتوں کا نظام قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ جج اگر قرآن اور سنت کو چھوڑ کے کسی اور قانون کے تحت فیصلہ دے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آئے گی، وہ جج نماز پڑھے پھر بھی کافر ہے، وہ روزہ رکھے پھر بھی کافر ہے، وہ حج کرے پھر بھی کافر ہے، وہ زکوٰۃ دے پھر بھی کافر ہے۔ حکمران، وقت کا حکمران ایسا قانون پاس کرے جو قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے، وہ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھے، بیت اللہ اس کے لیے اندر سے کھول دیا جائے، روضہ رسول اندر سے کھول دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ کیوں؟ کہ جس چیز کی اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اس نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ دعویٰ بھلا کرے، میں جا کے ڈی ایچ اے کے کسی مکان کا دعویٰ کر دوں کہ یہ میرا ہے، میرا بن جائے گا؟
میرا دعویٰ کرنے سے نہیں بنے گا، اس کے لیے مجھے دنیا کی عدالت یہ کہے گی کہ آپ ثبوت لے کے آئیں کہ یہ مکان، یہ جائیداد آپ کے نام ہے۔ اگر کاغذات بتلائیں گے کہ وہ اس کے نام ہے تو پھر وہ اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تمہارا دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہیں، اس سے مومن نہیں بنو گے جب تک کہ اس دعوے کو اپنی زندگی میں اسے نافذ کر کے زندگی کا ہر گوشہ اسی کے مطابق گزارو، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا کہ تم مومن ہو۔ اسی لیے اللہ نے جو فتح کی شرط لگائی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہماری نصرت کا وعدہ اور تمہیں فتح دینے کا وعدہ تب ہے اگر تم ایمان والے دعوے پہ قائم رہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب منع کرتے ہیں اگر تم مومن رہے تو ہمارا یہ وعدہ تمہارے ساتھ اس وقت ہے جب تم مومن رہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بندہ کلمہ پڑھ لے اور پھر اپنے مطابق زندگی گزارے، وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن تب رہے گا جب اس کلمے کی پاسداری کرے گا۔ فوجی جب فوج کے قانون کی خلاف ورزی کر دے اسے تنخواہ ملتی ہے، قانون توڑ دے اس کا کورٹ مارشل ہو جائے۔ کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثریت فوج کی ہوگی، جب وہ حکم نہیں مانتا، دنیا کا قانون ہے نا، وہ حکم نہیں مانتا تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی رعایت کا اور کسی جو حکومت کی طرف سے اسے جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ کسی سہولت کا پھر مستحق نہیں رہتا، کیونکہ اس نے وہ قانون توڑ دیا ہے جس کے تحت اسے ملازمت پہ رکھا گیا تھا، اور وہ سہولتیں، وہ علاج کی سہولت ہو، وہ پینشن کی ہو، وہ اس وقت تھی جب تک کہ وہ اس قانون کے تابع رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قانون صحیح ہے یا غلط، لیکن جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ اس وقت تک اس کا حقدار ہے جب تک کہ وہ قانون کی پاسداری کرے گا۔ جب قانون چھوڑ دے گا تو پھر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اور یہ سارے انعامات تب ملیں گے جب قانون کی پاسداری کرو گے۔ جو کلمہ پڑھا ہے، جو رسول کی تابعداری کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا، کس سے؟ اپنے عمل سے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ 100%۔ یہ نہیں ہے کہ نماز تو پڑھے، اچھے طریقے سے رکوع کرے، سجدہ کرے، اور دکان پہ جائے تو بددیانتی کرے، کم تولے، ملاوٹ کرے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں اٹھائے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ نہیں، وہاں پہ بھی شریعت کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا، زمینداری کرے گا۔ ہم ٹریکٹر والے کو کہتے ہیں ایک الٹا پھیرا لگانا ہے، بننے کے ساتھ آپ بھی زمیندار ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہماری جگہ زیادہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قانون توڑ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، زمیندار ہے وہ بھی اللہ کی حدود کا پابند ہے، وہ سنار ہے پھر بھی اللہ کی حدود کا پابند ہے، وہ دکاندار ہے پھر بھی اللہ کی حدود کا پابند ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ صرف مولویوں کے لیے کلمہ نہیں ہے، اور مولویوں کے لیے تو اللہ نے بڑی قرآن میں بڑا رگڑا لگایا ہے، سماعون للکذب اکالون للسخط، زبان سے جھوٹ بول کے حرام کھانے والے، زبان کی کمائی
اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی غلط تشریحیں کر کے اپنا مدرسہ اور اپنی مسجد جلانے والے، ان کو اللہ نے حرام خور کہا ہے، اور یہ ایسے حرام خور ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی انہیں ذلیل کریں گے، ایسا رگڑا لگائیں گے کہ یاد رکھیں، اور آخرت کا جو ہے وہ تو بہت سخت ہے نا۔ جس رسول پہ ہم بھروسہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور کل قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے بھی اتفاقاً آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں بھی یا نہیں، اس دائرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ قیامت کے دن وہ شفاعت اپنی امت کی کریں گے، لیکن کون سی امت؟ حضور کا امتی تو ہندو بھی ہے، جو حضور کے دور میں آیا ہے وہ حضور کا امتی ہے قیامت کی صبح تک، لیکن ہندوؤں کی شفاعت کریں گے؟ نہیں، وہ امت دعوت ہیں، جو امت اجابت ہوگی اس دعوت کو قبول کرے گی ان کی حضور شفاعت کریں گے۔ تو دعوت قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی زندگی میں ایک دفعہ ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھ لیا ہے بس؟ نہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور پھر ہمیں کھلی چھٹی ہے جو مرضی ہے کریں؟ ہم آزمائیں گے، رگڑا لگائیں گے۔ وہ سونار کے پاس جاتا ہے نا تو وہ تذاب کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے سونے کو، جتنی میل کچیل ہے وہ ساری کی ساری نکال کے خالص 24 کیرٹ کرتا ہے اسے، پھر اس کی اچھا ایک بندے نے بات کی، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ وہ اس کے مسلک کا یا بندے کا نام لیا جائے، میں نے کبھی نہیں لیا یہاں پہ، میری عادت نہیں، آج بھی میں نے بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہو کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کی تردید کی ہو یا تائید کی ہو، نہیں، کیونکہ ایسے ہونا چاہیے نہیں، ہم شخصیت پرست ہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ جس شخصیت کے پیچھے نبی کے علاوہ آپ لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے علاوہ، وہ ہو سکتا ہے کل وہ تبدیل ہو جائے، آج اس کی تعریف کر رہے ہیں پھر کل آپ کو اس کی تردید کرنی پڑے گی جب آپ نام لے لیں گے تو، کہ فلاں بہت اچھا ہے، اور کل وہ شریعت کے خلاف کام شروع کر دے، پھر تو اس سے بہتر یہ ہے نا کہ اس کی تائید میں بھی نام نہ لیں اور اس کی تردید میں بھی اس کا نام نہ لیں۔ تو میں نے عرض کیا یہاں پہ کہ ایک بندے نے کہا بھائی یار لوہا سونے سے مضبوط بھی زیادہ ہے، بندے اسے استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں، اس کا ریٹ اتنا نہیں، چاندی کا ریٹ اتنا نہیں، تانبے اور پیتل کا ریٹ اتنا نہیں، سونے کا ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ بھی ایک دھات ہے، زمین سے نکلتی ہے، تو اس کا ریٹ کیوں زیادہ ہے؟ جہاں سے سونا نکل رہا ہے وہاں سے چاندی بھی نکل رہی ہے، وہاں سے پیتل بھی نکل رہا ہے، تانبا بھی نکل رہا ہے، لوہا بھی نکل رہا ہے، ریٹ سونے کا زیادہ ہے۔ اس نے اپنے عقل کے مطابق جواب دیا، اس نے کہا لوہے کا باہر سے رنگ اور اندر سے کاٹیں تو رنگ اور، چاندی کا باہر سے اور اندر سے اور، پیتل کا باہر سے اور اندر سے اور، تھوڑی دیر پیتل کچھ عرصہ باہر رہے تو اس کا باہر کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے کاٹیں گے تو اندر سے بڑا چمکدار نکلے گا۔ تو سونا اندر سے کاٹیں پھر بھی رنگ وہی، باہر سے رنگ بھی ایک جیسا۔ اللہ کہتے ہیں سونے کی طرح ہو جا، جیسے باہر سے ہو ایسے ہی اندر سے ہو، جیسے اندر سے ہو ایسے ہی باہر سے ہو، تاب تیری قیمت بنے گی، تاب تیری پھر 4.25 لاکھ 12 گرام کا ایسے کوئی پاگل ہی نہیں دیتا، وہ اسی لیے دیتا ہے کہ اس کا اندر اور باہر ایک ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا،
یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ایمان ہو تو سیدنا ابو بکر والا، اور اگر بندہ کافر ہو تو ابو جہل والا، کفر ہو تو ابو جہل والا، وہ عبداللہ بن ابی والا کام نہ ہو۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمے کی پاسداری نہیں کی، قرآن اور سنت کو مانا، پھر اس کے بعد اپنی من مانی کی۔ تو ان کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ یہ مومنوں کو بتلایا جا رہا ہے ہم نے تورات ان پہ نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔ یحکم بہا النبیون، نبی تو اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، ان کا نسب العین اور نبیوں کا طریقہ کار، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اسی کے مطابق فیصلے، اسی کے مطابق شادیاں، اسی کے مطابق غمیاں، اسی کے مطابق خوشی، اسی کے مطابق گھر کا نظام، اسی کے مطابق عدالتیں، اسی کے مطابق دکانداری، اسی کے مطابق سارے کام کیے۔ الذین اسلموا، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان اسلام لے آئے۔ للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور جن کو کتاب دی، جو سچے کتاب کے وارث تھے، اور ان کے مولوی اور ان کے پیر وہ پہلے ٹھیک رہے، جو اچھے تھے وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ لیکن پھر کچھ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں سے ڈرتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے، یا پھر اپنی جیب بھرنے کے لیے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، جب کبھی لوگوں کا خوف خیال آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کوئی کام، اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اس لیے کرتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ کہتے ہیں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈر، کیونکہ حساب لوگوں کو نہیں دینا، رب العالمین کو دینا ہے، اسی لیے واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ تھوڑا پیسے کے خاطر قرآن کی آیات کو تبدیل نہ کر۔ کہتے ہیں خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ مولوی 50-50 ہزار پہ فتوے دے دیتے ہیں، بہن اور بھائی کے نکاح بھی کروا دیتے ہیں، ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تم اپنی مرضی کرو گے پھر ہوگا کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اپنی زندگی کے فیصلے، حکومت کے فیصلے، عدالت کے فیصلے، دکان کے فیصلے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے، اپنے گھر کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے تقدس کی قسم وہ پکے کافر ہیں، اللہ کے کاغذوں میں وہ پکے کافر ہیں۔ اور پھر ان کا کفر جس درجے میں وہ نافرمانی کرتے جائیں، جتنی کم کریں گے اتنے کم درجے میں، جتنی زیادہ بغاوتیں کرتے گے اتنے زیادہ درجے میں۔ اور پھر عدالتی نظام اللہ نے بتلایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، عرب میں ہوتا تھا، اب بھی ہمارے اندر بھی رواج ہے، ایک بندہ کسی نے قتل کر دیا اس کے 7 بندے مار دیے، اس نے 12 مار دیے، یہ وہ بھی کرتے تھے، عرب والے بھی کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے 70 بندے ماروں گا، قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا نہیں میرا پیغمبر یہ قانون نہیں، ایک آپ کے چچا کو شہید کیا تو ایک کے بدلے ایک ہے، ان النفس بن نفس، ٹھیک ہے وہ آپ کے پیارے چچا تھے لیکن ہمارا قانون یہ ہے۔
ایک سے زیادہ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہو جائے گا، اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے گا وہ تو ظالم کہلاتا ہے، اور پیغمبر تو رحمت للعالمین ہوتا ہے۔ آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیں۔ رحمت للعالمین کا تو تب پتہ چلتا ہے نا، بدلہ لے لیں تو پھر عام آدمی میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، پھر مزہ ہے نا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کر دیا ہے، لیکن آپ کی شان کے مطابق یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ قدرت ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر آپ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے جذبات رکھنے والوں کو اللہ بہت ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو رب کی محبت لینی ہے تو پھر معافی والا کام کریں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آپ معاف کر دیں۔ لیکن اگر بدلہ لینا ہی ہے تو ایک کے بدلے ایک ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، کوئی زخم لگائے گا تو اسی کے مطابق، اگر زخم لگ سکتا ہے تو اتنا زخم لگایا جائے گا، یہ قصاص ہوگا۔ اگر وہ زخم نہیں لگ سکتا تو پھر دیت ہوگی۔ فمن تصدق، اور جو معاف کر دے، صدقہ کر دے، للہ فی اللہ معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ہم اس کی خطائیں معاف کر دیں گے۔ ہر لمحہ انسان سے خطائیں ہیں، رب کہتے ہیں کہ آپ اس کی معاف کر دیں، رب تعالیٰ آپ کی معاف کر دے گا۔ اگر 2 منٹ ہوں تو میں، کہتے ہیں نا وہ بابا اشفاق کہتا ہے کہ میں گاڑی تھی میرے پاس اور میرے ساتھ ڈرائیور تھا اور ابھی نمبر نہیں لگا تھا گاڑی کا، اشارے پہ ہم رک کے، پیچھے سے موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے موٹر سائیکل مار دیا۔ اب جو وہ ڈرائیور تھا وہ نیچے اترا اور اس نے پکڑ لیا اسے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ اس گاڑی کا جو ہے وار جانا دیں۔ اس نے کہا جی کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا معاف کدھر کر دیں؟ ڈرائیور نے کہا آپ نے اتنا نقصان کیا ہے، 0 میٹر گاڑی تھی، آپ نے اس کی قیمت ڈاؤن کر دی، تو ہم تو آپ سے پیسے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں بابا اشفاق نے کہا کہ چھوڑیں، آپ آ کے سیٹ پہ بیٹھے، اور اس بچے کو سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بچے آپ بچ گئے؟ اس نے کہا بچ گیا ہوں۔ کہا چلو جائیں، آئندہ احتیاط کیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں بعد میں اس نے مجھے کہا کہ جب اس نے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ نے معاف کیوں نہیں کیا؟ کہتا جی اس نے اتنا نقصان کیا ہے۔ اس نے کہا کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ کو کہیں گے اللہ معاف کر دے، اور اللہ نے کہا کہ اس وقت اللہ نے کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کرتا، تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے بندوں پہ رحم کریں، انہیں آپ معاف کریں گے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اگر اس نے حساب لے لیا، اس نے پکڑ لیا، پھر کون چھڑائے گا؟ اگر اس نے معافی اس وقت نہ دی تو پھر کون معاف کرے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر جس رسول کی شہ پہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اگر اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 19واں پارہ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ پکڑ ان ظالموں کو، انہوں نے میرے اس قرآن کو پیٹھ پھیر دی، جس کے لیے میں نے ماریں کھائیں، جس کے لیے صحابہ شہید ہوئے، جس کے لیے میرے دندان شہید ہوئے، جس کے لیے اتنے غزوات آئے، تکلیفیں، ہجرت، پریشانیاں، زخم، مصیبتیں۔ تھوڑی مصیبتیں ہیں کہ ایک عورت ہو اور اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا جائے، بڑی مصیبتیں ہیں۔ قرآن کے لیے بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوئیں، اور بڑے صحابہ شہید ہوئے، حضور کے چچا شہید ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کہنا آسان ہے، لیکن اس قرآن کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ اور اگر اس رسول نے کہہ دیا کہ اس امت نے میری اتنی قربانیوں کا حیا نہیں کیا، انہوں نے سب کا حیا کیا، لیکن اگر نہیں حیا کیا تو اللہ کی کتاب کا نہیں کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہیں کیا، تو اگر رسول نے ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، پھر بتائیں کہاں سے شفاعت ہوگی؟
اسی لیے دعوت فکر ہے اس بات کی۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم، دوسرا فتویٰ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق عدالت کے فیصلے نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم اور کائنات میں کوئی نہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ آپ کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا، من التورات، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدی و نور، جس طرح تورات ہدایت اور نور کا سامان، اسی طرح انجیل بھی ہدایت اور نور کا سامان، اسی طرح قرآن بھی ہدایت اور نور کا سامان۔ نور و کتاب مبین، انا انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کو روشن نور عطا فرمایا، تو یہ کتاب نور عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کرنے والوں کے لیے، انابت کرنے والوں کے لیے، اس کی طرف آنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے اس کے اندر۔ وَلْيَحْكُمْ، چاہیے تو یہ تھا کہ اہل الانجیل بما انزل اللہ فی، کہ انجیل والے جو ہم نے ان کی طرف نازل کی تھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن انہوں نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ، لیکن جس نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ رب کے نافرمان ہیں۔ تو جو سابقہ کتابیں ہیں ان کا ذکر کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح وہ کافر، ظالم اور فاسق بنے، تورات زبور انجیل کی مخالفت کر کے، دھیان کرنا تمہارے پاس قرآن آیا ہے، اگر تم نے بھی اس کی مخالفت کر کے اپنی مان مانیاں کی تو تم بھی اسی سزا کے مستحق بنو گے جس کے یہود اور نصارہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔